تو جیسے تمہارے یہاں ایک ایشور ہونے کے باوجود بھی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے چکر میں تمہیں ڈال دیا گیا. ہم نے کہا تمہارے یہاں ایک ایشور ہے، ہمارے یہاں ایک اللہ. ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا صحیح سے ایک وردے کیوا ایک ایوانسمیو وکش ویڑیا ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ادلبوک میککم ادلبوک نکھادکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک ایشور ہے آپ کی گرنتھ میں، تو آپ کو کیوں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے چکر میں پھنسایا؟ بولا ہمارے سنت لوگ بولتے ہیں. ہم نے کہا کہ وہ سنت لوگ جھوٹ بولتا ہے کبھی کبھی، ہمارے یہاں جھوٹ نہیں چل سکتا. ہمارے یہاں ایک اللہ ہے، تو ہمارا ہر عالم کہے گا ایک ہی اللہ ہے. کسی بھی عالم یا مفتی کی زبان سے آپ کبھی نہیں سنو گے کوئی بھی عالم یا مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ دو ہے، اللہ تین ہے. اللہ الرحمن الرحیم القہار الجبار الوہاب الودود السمیع البصیر، یہ سب اللہ ہی ہے. الگ الگ اللہ نہیں، اللہ کے نام ہیں صفاتی نام، لیکن اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تب ان لوگوں کو تھوڑی بات سمجھ میں آئی، بولا معاملہ یہ ہے. تب وہ پھر ہمارے بارے میں اور بھی بہت کچھ بولا، مدرسے کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بہت کچھ بولا. ہم نے ان کو کہا کہ اسلامک شریعت دنیا کی سب سے بہترین شریعت ہے. بھلے ہی یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کہی گئی. یونیفارم سول کوڈ جب پاس ہو جائے گا، جب یہ لاگو ہوگا، تو ایک بڑا کام اور کیا ہوگا پتا ہے؟ ایک برا کام، بڑا کام نہیں برا کام. آج کل ہم لوگ گاؤں سماج میں کوئی انمیرڈ لڑکی یا لڑکا آپس میں سمبند بناتا ہے تو ہم لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، اور ناجائز ہے بھی، اور یہ برا ہے. مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا، دونوں آپس میں فون کے ذریعے سے کمیونیکیشن بنایا. گاؤں سماج میں بھی برا، اللہ کے نظر میں بھی برا. لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، گاؤں سماج میں تو نہیں، پڑھنے والے بچہ کرتے ہیں. کالج میں گئے، ادھر سے لڑکی ادھر سے لڑکا ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر کھلے عام پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے میں دوستی ہو جاتی ہے. دوستی ہونے کے بعد پھر ایک ہی روم میں رہنے لگتے ہیں. ایک ہی روم میں جب رہیں گے، ایک لڑکی ایک لڑکا، ناجائز سمبند بننا ہی ضروری ہے، لازمی ہے. ناجائز سمبند. یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے کے بعد کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی بنا شادی کے لیو ان میں رہنا چاہیں، لیو ان مطلب ناجائز سمبند، بنا شادی کے لڑکی لڑکے کا ایک ساتھ رہنا. جو لڑکی اور لڑکا بنا شادی کے رہنا چاہیں تو اجازت ہے ان کو، لیکن ایک کام کرنا ہوگا، اپنے ماں باپ کو دونوں کو بتانا ہوگا، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. یہ کہنا ہوگا کہ ہم فلاں لڑکی کے ساتھ، اور لڑکی یہ کہے اپنے گھر میں میں فلاں لڑکے کے ساتھ، ہم دونوں ایک فلیٹ میں ایک روم میں رہتے ہیں. یہ پروف دینا ہوگا. اور یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد میں یہ اتنا خطرناک، یعنی زنا کو عام کرنے والا قانون. کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے گوارا کر سکتا ہے کہ شادی سے پہلے اس کا کسی کے ساتھ ناجائز سمبند ہو؟ کبھی گوارا نہیں کر سکتا. اللہ کی نظر میں تو ہے یہ جرم بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو آج بنا بات کیے ہوئے اگر میسج بھی کر دے، ہیلو ہاؤ آر یو میڈم، I want to make friendship with you، ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، پیور دوستی کرنا چاہتے ہیں. ایسا سماج میں چل پڑا ہے بہت زیادہ. انگلی پکڑ کر آپ کے کندھا پکڑتے، کندھا پکڑ کر سر پہ بیٹھتے، اور سر پہ بیٹھ کر آپ کے گلے کو کاٹ دیتے کسی. ایسا بہت چل رہا. اسلام میں جائز نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر محرم آدمی
اگر تمہارے گھر کے قریب تمہارے گیٹ پر دروازے پر آ کر یوں کہہ دے، سوال کرے، پوچھے، تو گھر کی عورت کو اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تم اکیلی ہو، تم عورت ہو، تو تم پردے میں آئے ہوئے اجنبی آدمی کو سختی کے ساتھ جواب دو، سختی کے ساتھ، پیار سے نہیں۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں نرمی مت پیدا کرو، کیونکہ عورت کی آواز کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے قدرتی طور پر۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ اگر فون کال آ جائے تو سختی سے منع کر دو، آپ کے دروازے پر آ جائے تو سختی سے منع کر دو، تاکہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ بھئی یہ عورت بڑی خطرناک ہے، ہم اگر جائیں گے تو کہیں تھپڑ اپڑ بھی نہ مار دیں۔ یعنی ان کو ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم جو قدم آگے بڑھیں گے تو ہمارا رشتہ آگے بڑھے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے خصوصاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت باہر نکلتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر اس کو بہکانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، پوری شریعت کے اندر اتنا بہترین نظام اور سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ آج ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو پتہ کون عمل کرے گا؟ یہودی عمل کرے گا۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ وہ جو یہودی جنہوں نے غزہ پٹی میں تقریباً 25,000 مسلمانوں کو پچھلے 47 دن میں مارا، کسی نے نہیں روکا ان کو، کسی نے بھی نہیں روکا۔ مارنے والے کون ہیں؟ یہودی ہے، اور مرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور جگہ کون سی ہے؟ فلسطین۔ فلسطین کون سی جگہ ہے؟ جہاں سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سب سے زیادہ۔ اس زمین پر حملہ ہو تو پوری دنیا کے مسلمان کو، پوری دنیا کے کنٹری کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے کہ ارے وہ مبارک جگہ پر تم حملہ کر رہے ہو، تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن کوئی آیا؟ کوئی نہیں آیا۔ تو یہ یہودی ہے کون؟ یہ یہودی اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم مکمل طور پر نہیں ہے، لیکن یہ یہودی ایک بہت غلامی کرنے والے قوم تھی، بہت غلامی، بھیک مانگ کر کھاتی تھی یہ قوم۔ ان کو جگہ نہیں تھی، جیسے آپ کی بستی ہے، آپ کے پوروج یہاں سے رہتے ہیں، آپ کی ایک جگہ ہے، یہودیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ صرف 1.5 کروڑ ہے یہ پوری دنیا میں، آج کی تاریخ میں 1.5 کروڑ پوری دنیا میں، اور مسلمان 2 ارب کی تعداد، یعنی 200 کروڑ مسلمان اور 1.5 کروڑ یہودی۔ لیکن آج پوری دنیا میں، پوری دنیا کے سپر پاور طاقتوں کے ناک میں بھی نکیل اگر کسی نے ڈال دیا تو ان یہودیوں نے، 1.5 کروڑ یہودی نے ڈالا۔ کیسے ڈالا؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ ایسے ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ چلے جائیں گے، جلسہ ختم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ میسج آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ وہ قوم جو کل تک غلام تھی، 1947 کے بعد آخر اس قوم نے کیا کیا جو اتنی طاقتور بن گئی کہ امریکہ بھی ان کے سامنے نتمستک سلنڈر کرتا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ 1947 میں اس کو ایک جگہ دی گئی، فلسطین کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ دی گئی کہ وہیں پر تم رہنا، لیکن 1947 کے بعد جو انہوں نے محنت کی ہے اپنی نسل پر، اپنے بچوں پر، ان بچوں پر جو ہمارا بچہ آج موبائلوں میں اپنی زندگی بتا دیتا ہے، ہمارا بچہ سوشل میڈیا میں اپنی زندگی بتا دیتا ہے، ہمارا بچہ موبائلوں میں اپنا پورا وقت، کامیاب وقت بتا دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی۔ یہودی عورتیں گانا نہیں سنتی، یہودی عورتیں سیریل نہیں دیکھتی، یہودی عورت اپنے بچے پر محنت کرتی کہ اس کا بچہ تیز کیسے بنے گا۔ تو وہ یہودی پتہ ہے کیا ہوا؟ 3 باتیں جس پر انہوں نے عمل کیا، 3 باتوں پر، وہ 3 باتیں اسلام میں ہے، مسلمانوں کا تھا وہ تینوں پیغام جو ہے وہ اسلام میں۔ پہلے نمبر پر ان یہودیوں نے دیکھا کہ ارے یار، ہم دنیا میں تو ہمیشہ ذلیل ہوتے ہوئے آئے ہیں، دنیا کے اندر ہمیشہ ہماری رسوائی ہوئی ہے، ہم کیسے دنیا کو اب غلام بنائیں؟
انہوں نے دیکھا کہ ہم صدیوں سے 1900 سال سے ہم غلام ہیں دنیا میں، لیکن اب دنیا کو کیسے غلام بنانا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کا راستہ اپنایا، تعلیم کا۔ میرے مسلمانوں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو پہلا کام تعلیم کا، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، پہلا کام، پہلی فرصت میں۔ بھوکے رہیے لیکن بچے کو پڑھائیے، عقیدہ پڑھائیے، پھر اسکول میں بھی پڑھائیے، حافظ بنائیے، اسکول میں بھی پڑھائیے، منع نہیں، پڑھائیے، لیکن پڑھا لکھا ہوگا تو بچہ کہیں پر بھی مار نہیں کھائے گا، بچہ ہر جگہ پر اپنا حق لے گا۔